اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج منگل کی شب بہت خاص عمل تمام افراد کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، جس کا تعلق آپ لوگوں کو صاف کرنا ہے، ہر برائی سے، بدی سے، نفاست سے، ہر قسم کی تہمت پرستی سے، عیب داری سے، ہر ایک چیز سے آپ کو صفا کرنا ہے۔ آپ صاف ہو جائیں، ستھرے ہو جائیں، اپنے رب کو منائیں، رب کی رحمت کو پائیں، رب کے فضل کو پائیں، رب کی شانوں کو سمجھیں اور رب کی پہچان کریں۔ عمل کا طریقہ بتانے سے پہلے دو چیزیں بتائی جائیں گی جو کہ زیر غور کرنا بہت ضروری ہوگا۔ پہلی چیز، کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے اپنے جسم کی طرف ضرور دیکھیں کہ آپ اس وظیفے کی شرائط کو پورا کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ ہم اپنے کلام کی عزت کرنا بھول جاتے ہیں۔ ہم نہیں محسوس کرتے کہ ہم دن رات جھوٹ بولتے ہیں اور ہم یہ کلام پڑھ رہے ہیں۔ ہم یہ محسوس نہیں کرتے کہ ہم دن رات فساد پھیلاتے ہیں اور یہ کلام پڑھ رہے ہیں۔ ہم دن رات یہ نہیں محسوس کرتے کہ کسی کی نقصان کاری کا کام ہم کر رہے ہیں، کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، کسی کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں، کسی کا حق کھا رہے ہیں اور ہم کلام پڑھ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے، دھوکہ آپ کرتے رہیں گے، دھوکہ کھانے والا بھی کھاتا رہے گا، لیکن اگر یہ راز کھل گیا کسی اللہ کے نیک بندے کے سامنے اور آپ کا نام آ گیا کہ اس بندے نے فلاں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تو وہ دن آپ کے لیے عبرتناک بنتا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ کا نیک بندے کا کام ہوتا ہے انصاف دینا، اور اللہ اس کو نیک بھی اسی لیے بناتا ہے کہ وہ زمانے میں انصاف کرے گا، وہ لوگوں کو میرا خوف دلوائے گا، لوگوں کو ڈرائے گا۔ تو اگر اس کے سامنے آپ کا نام آ گیا، کسی بھی عاجز اور انکسار اللہ کے نیک بندے کے سامنے آپ کا نام پہنچ گیا کہ اس بندے نے یہ کام کیا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے نیک لوگ ہی ہوتے ہیں جو آپ کو صحیح غلط کا فرق بتاتے ہیں۔ دنیا دار انسان کبھی آپ کو آپ کی ذات، آپ کے سوال سے بڑھ کر کچھ نہیں بتائے گا، لیکن وہ اللہ کا نیک انسان ہی ہوگا جو آپ کو ہر ایک مسئلے کی گہرائی تک لے جائے گا کہ یہاں سے یہ مسئلے آتے ہیں، تاکہ آپ اپنے گریبان میں جھانک سکیں اور آپ کو علم ہو سکے کہ آپ کا اللہ جگہ جگہ پر موجود ہے اور وہ آپ کو اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، دن میں کیا کرتے ہیں، رات میں کیا کرتے ہیں۔ تو اس لیے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ انسان ہیں اور آپ کا وجود مٹی ہے، اور جب ایک مرتبہ سانس نکلے گی تو آپ مٹی کے اندر مٹی ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے اپنے جسم کو جانچنا ضروری ہے کہ آپ کس اینگل پر موجود ہیں۔ آپ دن میں جھوٹ کتنے بول رہے ہیں، آپ دھوکہ کتنا دے رہے ہیں، آپ وعدے کتنے جھوٹے کر رہے ہیں، آپ کیا کیا سر انجام دے رہے ہیں، آپ اپنے گھر والوں کے لیے کتنا بھلائی کا کام کر رہے ہیں، آپ اپنے دوستوں کے لیے کتنی بھلائی کا کام کر رہے ہیں، آپ خود شریعت کو کتنا پابندی سے عمل میں لا رہے ہیں۔ یہ چیزیں کوئی بھی عمل شروع کرنے سے پہلے ضروری ہوتی ہیں، کیونکہ ہم نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے ایک وظیفہ نہیں 1000 وظیفہ پڑھا ہوگا، لیکن آج تک بھی وہ کھڑے وہیں پر ہوں گے۔ کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ وہ لوگ اپنے نفس کو نہیں مار پائے۔ جیسے انہوں نے کلام پڑھا سورۃ فاتحہ کا، اب ہم تو نہیں جانتے کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے والے انسان کے لیے شرائط کیا ہے، قواعد و ضوابط کیا ہیں۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے والے انسان کے لیے پہلے اس سورۃ فاتحہ کا وہ ترجمہ سمجھے، اس میں لکھا ہوا کیا ہے۔ جب ایک انسان نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد بھی وہ رو رہا ہوتا ہے، وہ تذلیل کا شکار ہو رہا ہوتا ہے، وہ غم اپنا سنا رہا ہوتا ہے، بار بار دعا کر رہا ہوتا ہے، جیسے نماز پڑھ کے اٹھتا ہے اس کے دن میں وہی دعا، اگلی نماز آتی ہے وہ نماز پڑھتا ہے پھر وہی اس کی حالت۔ کیا کبھی اس نے سوچا کہ ایسا کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے رب کا عہد توڑ دیا۔ کیونکہ اس نے جب سورہ فاتحہ شروع کی تھی نماز کے اندر تو اس نے پہلا لفظ بولا تھا الحمدللہ رب العالمین،
اس بات کا مطلب یہ تھا کہ وہ اللہ کی ہر رضا میں راضی ہے، وہ اللہ کا ہر طرح سے شکر ادا کرنے والا ہے۔ پھر آزمائش کو دیکھ کر وہ رویا کیوں؟ پھر وہ یہ کیوں بول گیا کہ میں اپنے رب سے ابھی یہ بات کر کے آ رہا ہوں، یہ وعدہ کر کے آ رہا ہوں کہ میں تیری ذات پہ راضی ہوں؟ پھر وہ رویا کیوں؟ پھر اسے دنیا کیوں اتنی اچھی لگی کہ وہ اس کی خاطر وہ رونے لگ گیا کہ یا اللہ یہ کام نہیں سیدھا ہوا، یہ کام یہاں پہ بگڑ گیا، یہ ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا۔ اس کو کیوں بھول گیا کہ اس کا اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اور وہ اپنے رب سے کلام کر کے آ رہا ہے؟ اگر اس کو اس چیز کا احساس ہوتا تو ضرور اللہ اس کی مدد کرتا، کیونکہ وہ اتنا بے روح ہو چکا ہے، وہ اتنا بے ضمیر ہو چکا ہے کہ اس کو اپنا خالق کی موجودگی کا احساس نہیں رہا۔ اب جو چیز دنیاوی اس کے سامنے موجود ہے، جس سے اس کو نفع مل سکتا ہے، اس کے لیے وہی سب کچھ ہے، اور یہی نظریہ اس کو فناء کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ تو یاد رکھیے، پہلے آپ کا نفس ماریں گے تو ایمان زندہ ہوگا، نفس ماریں گے تو عقیدہ قائم ہوگا، نفس ماریں گے تو آخرت کی پہچان ہوگی، نفس ماریں گے تو خدا کی پہچان ہوگی۔ تو پہلی چیز اپنا جسم کا معائنہ کرنا ہے کہ آپ جو یہ کلام پڑھنے جا رہے ہیں، اس کلام کے لیے آپ کے پاس کون سی چیز موجود ہے؟ آپ کا نفس کیا صاف ستھرا ہے؟ کیا اس کے اندر کوئی بدی، کوئی احمقیت، کوئی فاری نہیں ہے؟ جب آپ کو یہ چیزیں معلوم ہو جائیں، اس کے بعد وظیفہ کیا کریں۔ بہت سارے لوگ وظائف لیتے ہیں، آدھے کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ وظائف پورے کرتے ہیں، پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ تو وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کے پیچھے کسی کامل کی طاقت نہیں ہوتی، کہ اگر وہ کسی رہبر کے زیر سایہ آئیں، اس سے اپنی اصلاح کروائیں، اپنے آپ کو پاک کریں، صاف ستھرا کریں، اس کی محفل کو جوائن کریں، اس کے بعد ان کو پتہ چلے گا کہ اب وہ کتنے مضبوط ہو چکے ہیں۔ پھر وہ جب رب کے فرمان کو پڑھیں گے پاکیزگی کی حالت میں، تو پھر اللہ ضرور ان پر اپنا فضل نازل کرے گا۔ اور جب وہ انسان صرف وظیفے کو ترجیح دے گا اور اس کی سمجھ بوجھ کی طرف نہیں جائے گا، تو اس کے لیے پڑھنا برابر ہو گیا، نہ پڑھنے کے برابر ہو گیا۔ پھر وہ دن پڑھے رات پڑھے، اس کے لیے برابر ہے، کیونکہ اللہ کو جو چیز چاہیے وہ تو اس نے دی نہیں۔ تو جس اللہ نے اس کو اجر دینا ہے، جب وہ اس کی فرمان کے مطابق اس کی مہربانی، اس کی رحمت کو سمجھ کر چلے گا، تو پھر ضرور اس کو کامیابی ہوگی۔ تو اس لیے یہ بات سمجھانا اس لیے ضروری تھا کہ ہم لوگ وظائف کرتے ہیں، نتائج نہیں آتے۔ کیا وجہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو جانتے نہیں ہیں کہ ہم خود کیا ہیں۔ ایک شریف انسان ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ مجھے فائدہ نہیں مل رہا، میری زندگی میں مشکلات ہیں، تو اپنی شرافت کو لڑتا ہے کہ میں شریف نہ ہوتا، میں ایسا نہ ہوتا، ایسا نہ ہوتا۔ تو یاد رکھیے، آپ شریف ہیں اگر اپنے مقام کو قائم رہیں گے۔ وقتی آزمائشیں ایک دن ختم ہو جائیں گی اور اللہ کبھی بھی آپ سے خفا نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ اپنی شرافت کو، اپنے نقصانات اور تکالیف کا وجہ سمجھ کر آپ برے بن جائیں گے، تو پھر کبھی بھی آپ شریف لوگوں کا شمار نہیں پا سکیں گے۔ تو اس لیے اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کی شان ہر چیز پہ برتر ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی اپنا خالق کی موجودگی میں خود کو لاوارث، اکیلا، تنہا، غریب، مشکلات کا شکار نہیں سمجھنا۔ ہر رضا میں راضی رہنے کو ترجیح دینی ہے، تاکہ جو گناہ ہوئے ہیں، جو غلطیاں ہوئی ہیں، وہ اللہ پاک آپ کا پردہ فرما دے اور آپ کو پاک لوگوں میں شمار فرما کر جو آپ کی حاجات ہیں، جو آپ کی مقاصد ہیں، وہ آپ کو حاصل ہو جائیں اور آپ کی تمام دعاؤں کے اندر اللہ کریم تاثیر فرما دے۔ اور اگر مقابلہ لگائیں گے کہ اللہ ایسے کرے، ایسے کرے، میں نے یہ عبادت کی، میرے لیے یہ کام نہیں کیا، میں نے یہ نماز پڑھی، میرے لیے یہ کام نہیں کیا، تو وہ پھر تقسیم کا معاملہ پھر تقسیم میں آتا ہے۔ پھر جب اللہ گن کر دیتا ہے تو پھر بھی ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، ہمارا جی نہیں بھرتا، ہم کہتے ہیں کہ ابھی بھی کم ہے۔ تو یاد رکھیے، رب کی رحمت اور اس کے فضل کو پانے کے جب طلبگار ہو جائیں گے، تو خود بخود آپ کا ایمان بولے گا کہ اتنا نہ مانگو کہ اوروں کا حق بھی لے جاؤ، بلکہ اتنا مانگو کہ اللہ کریم آپ کو دے اور آپ آسانی سے اپنی دنیا بھی سنوارے، اپنی آخرت بھی سنوارے اور خاص کر اپنے ایمان کو بچائیں۔ یہ باتیں سمجھانا بہت ضروری تھا
کیونکہ ہم لوگوں میں بہت سارے علم والے لوگ ہیں جو کہ زیادہ اس تقریر، اس بحث و مباحثے کو ترجیح نہیں دیتے۔ ان کو اس چیز کا علم ہوتا ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہم سمجھائیں گے وہ ہمارا وقت ضیاع ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ آج میرا معاشرہ تباہ و برباد ہو رہا ہے علم والے لوگوں کی موجودگی میں بھی۔ کیوں کہ علم ہم لوگوں کے دلوں میں نہیں اتار پائے، لوگوں کے کانوں سے تو ہم نے گزارا ہے اپنی بات کو، لیکن ان کے دل تک نہیں اتار پائے۔ یہی وجہ ہے، اگر دل نہ بدلا تو انسان کبھی نہیں بدل سکتا۔ آپ سزا سے کسی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو گے، تھوڑی دیر کے لیے وہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جب تک دل کا اندر کا جو شیطان ہے وہ نہیں مرے گا، تب تک کوئی بھی انسان نیکوکار، عاجز و انکسار اور آخرت کا فکر کرنے والا نہیں بن سکتا۔ تو یہ عمل آج کے جو بتایا جا رہا ہے وہ آپ لوگوں کی تمام کوتاہیوں کے معافی کے لیے ہے کہ تمام افراد اپنے خاص جتنے بھی انہوں نے گناہ کر لیے ان کی معافی مانگیں گے اور اپنے رب کو پہچانیں گے اور اپنے آپ کو انسان تسلیم کریں گے اور اپنے آپ کو رحمان کا بندہ تصور کریں گے، تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ ہم بندے ہیں اور وہ ہمارا خالق ہے، وہ برتر ہے، ہم گرے ہوئے ہیں، وہ کریم ہے، ہم بہت برے ہیں، تاکہ ہمیں اپنی ویلیو کا پتہ چل سکے۔ اور ہمیں جب اس کے کرم اور اس کی رحمت کا احساس ہوگا تو پھر ہمیں پتہ چل سکے کہ ہم اشرف المخلوق بہت برتر لوگ ہیں، بہت زیادہ اللہ کی پیار اور اللہ کے پسندیدہ مخلوقات میں شمار ہیں، جس میں ہر وقت وہ ہماری دعا کو پورا فرماتا ہے، ہمارے اوپر اپنا رحم اور اپنا کرم نازل کرتا ہے، اور وہ ہمیں ہر وقت اپنے فضل سے نوازتا ہے، ہر مشکل میں ہمارا ہاتھ تھامتا ہے۔ تو یہ رحمان ہے، یہ اس کی صفت ہے، کریم ہے، اس کی صفت ہے، خالق ہے، اس کی صفت ہے، مالک ہے، اس کی صفت ہے، ہر جگہ پر وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سب کچھ ہے۔ تو جتنا اس کی ذات سے محبت ہوگی، جتنا اس کی ذات سے پیار ہوگا، جتنا اس کے فیصلوں کو ماننے کی ہمت ہوگی، جتنا اس کی پہچان ہوگی، زندگی کے اندر کامیابی بھی اسی سلسلے سے ہوگی۔ تو اللہ کریم کی ذات ہمیں ان باتوں کو تو سمجھنے کی توفیق دے۔ آج رات کا عمل خاص کر آپ لوگوں کے لیے توبہ کا ہے کہ توبہ کر لیں گے، جتنے بھی گناہ ہو گئے، خطائیں ہو گئیں، برائیاں ہو گئیں، بدیاں ہو گئیں، سب کچھ ہو گیا، لیکن توبہ کر لیں گے تاکہ اللہ کریم اپنے حبیب کی محبت اور چاہت کے عوض آپ کی آنکھوں سے گرے ہوئے ایک آنسو کے عوض آپ کی تمام کوتاہیاں معاف فرما دے، کیونکہ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ بہت مہربان ہے، بہت رحم والا ہے۔ ظالم ہے ہم لوگ ہیں جو کہ اپنے رب کو بھول کر اس کے دشمن کے راستے پر چلتے ہیں اور پھر مانگتے اپنے رب سے ہیں کہ ہمیں وہ دے۔ جب مصیبت میں ہم آتے ہیں پھر اس سے مانگتے ہیں۔ تو انسان کو سیلفش مطلبی نہیں ہونا چاہیے کہ فائدہ دوسرے کو دے، فائدہ اس کے دشمن کو پہنچائے، خوش اس کے دشمن کو کر رہا ہے اور مانگ اپنے رحمان سے رہا ہے۔ تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ رحمان کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے، رحمان پاک ہے، اور جب ہم پاک ہوں گے تو پھر وہ ہماری سننے گا۔ تو اس لیے اس کو سنانے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے ہمارا پاک ہونا بہت ضروری ہوگا۔ اگر ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، وعدہ خلافی کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، یہ سب کو چھوڑنا ہوگا، پھر رحمان دے گا اور ضرور دے گا، کیونکہ آج ہر انسان دعا کی توقع رکھتا ہے۔ آج تک بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دعا سے بھی بدسن ہو چکے ہوں گے کہ دعا سے بھی کچھ نہیں ہوتا، لیکن جن کے اندر آج بھی ایمان کی ایک قطری موجود ہے تو وہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ کیوں کہ اللہ کی ذات کا اتنا شان ہے، اتنا احسان ہے، اتنا کرم ہے، کیونکہ انسان کو پیدا اسی نے کیا اور انسان کو اس چیز کا ضرور علم ہے کہ اللہ ضرور وارث ہے اور وہ ضرور اپنی رحمت اور اپنا کرم نازل کرے گا۔ تو یاد رکھیے، خود کو پاک کریں گے، پھر رب کے پاک دروازے پر بیٹھیں گے، پھر ملے گا اور آپ کے کہنے سے پہلے ملے گا۔ اپنے آپ کو سچا مسلمان کر کے دکھائیں، آپ کے کہنے سے پہلے ملے گا۔ مسلمان کی شرائط ہے، جہاد کا وقت آیا، جہاد کے لیے کھڑا ہو،
دین پر مشکل وقت آیا کھڑا ہو، ہر جگہ پر اپنے رب کے فرمان کو اونچا کرے۔ اپنے محسن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی شفقت اور جن کی مہربانی سے اس کو دین کے درس ملا، دین حاصل ہوا، تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ ان کی اتباع کرے، ہر وقت ان کی پہچان رکھے۔ تو آج رات کا عمل خاص کر توبہ کے لیے ہے۔ جتنے گناہ کر لیے، جو خطائیں کر لی، جو دھوکے دیے، جو جھوٹ بولے، جو وعدہ خلافیاں کی، جو کسی کے گھر اجاڑے، جو کسی کے لیے کوئی برا کام کیا، جو کسی کو قتل کیا، جو زنا کی، جو کچھ بھی کیا، سب کچھ آج معافی کا ہے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کی رات ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تحائف پیش کرنے ہیں کہ جتنے بھی اللہ کے نیک لوگ لوگوں کو دین کا راستہ دکھانے والے، بتانے والے ہیں، سب کے سب لوگ ان کی امت کو بھلائی کا راستہ دکھا رہے، کوشش کر رہے ہیں اور ان کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ پاک سب کو معاف کر دے۔ کچھ لوگ نہیں جانتے، کچھ لوگ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ان کو بہت زیادہ اپنی رحمت اور اپنے کرم سے ان کے دلوں کو، ان کی نگاہوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی سے خاص نورانی چمک سے منور کر دے، تاکہ وہ صاف ہو جائے، تاکہ وہ اپنے نبی کی پہچان کر لیں کہ ہمارا فارس، ہمارا مہربان، جس کی وجہ سے آج ہم دنیا میں موجود ہیں، آج ہم بہت فائدے حاصل کر رہے ہیں، تو یہ اس کا احسان مان سکیں۔ اور ضرور جب اس کے وسیلے سے مانگیں گے تو رحمان ضرور دے گا، کیونکہ رحمان کو مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پیار ہے، اور اس کے پیار کی خاطر اگر پوری کائنات تخلیق کر سکتا ہے تو ہماری ایک معمولی سی حاجت بھی پوری کر سکتا ہے، اور اس چیز پر یقین رکھنا ہوگا، عقیدہ رکھنا ہوگا، ایمان رکھنا ہوگا۔ تو عمل اول آخر 3 مرتبہ درود پاک، 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، پڑھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کلام ہدیے کے طور پر پیش کریں گے۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد دعا کریں گے۔ دعا میں اپنی کی گئی غلطیاں، کی گئی کوتاہیاں، جو کچھ بھی آپ نے کیا سب کچھ بیان کریں گے۔ چھپانے کی کوشش نہیں کریں گے، کیونکہ چھپانے سے ہی انسان خالی رہ جاتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ شاید وہ گناہ کر رہا ہے تو شاید اللہ پاک کو علم نہیں ہے۔ اس کا حق بنتا ہے، اگر اللہ نے اس کو پیدا کیا، اس کا اصل وارث وہ ہے۔ غلطی کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، کم از کم اس کو ضرور بتائے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، تاکہ اس کے لیے کل شرمندگی کا باعث نہ بنے۔ اللہ اپنے بندے کا عیب نہیں کھولتا، اور اگر بندہ اپنے رب سے بغاوت شروع کر دے گا تو پھر اس کا عیب محفوظ رہ ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے اللہ نے آپ کو پیدا کیا، اللہ ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، جس کی یہ صفت ہے کہ وہ آپ کا عیب نہیں کھولے گا، کسی کے کان میں آپ کے بارے میں نہیں بیان کرے گا کہ فلاں بندہ ایسا ہے۔ تو یاد رکھیں، گناہ بھی کر لیا، غلطی کر لیا، کچھ بھی کر لیا، کم از کم اپنے خالق کو بتاؤ کہ میں نے یہ کام کیا ہے، اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ جان لو کہ آپ کا خالق موجود ہے۔ اگر آپ کے دل میں یہ بھی خیال تھا کہ وہ موجود ہے اور اس کے باوجود بھی آپ نے غلطی کی ہے تو وہ آپ کا جرم ہے، اور اگر آپ کو یہ نہیں محسوس ہوا کہ وہ موجود ہے اور آپ نے یہ غلطی کی ہے، بعد میں اگر اس کو منائیں گے تو وہ مان جائے گا، اور یہ کب ہوگا؟ اگر آپ کے اندر ایمان کا قطرہ باقی ہوگا، اگر آپ میں کوئی ایسی خاصیت ہوگی کہ آپ کی وجہ سے اللہ کریم کی ذات خوش ہو جائے گی، کہ آپ کے کوئی ایسے اعمال ہیں، ایسی آپ کے اندر کوالٹیز ہیں کہ مخلوق خدا بھلائی برتری پا سکتی ہے، تو کوئی نہ کوئی آپ کی غلطی درگزر ہو جائے گی۔ لیکن اگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا تو پھر غلطی بہت گہری ہو جائے گی، اور اس کو چھڑوانا اتنا آسان نہیں رہے گا۔ تو یاد رکھیے، تمام افراد گناہ کر رہے ہیں، غلطی کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی ڈیل کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی تعلق بنایا ہے، کسی کے ساتھ کچھ کر رہے ہیں، اپنے خالق کو انفارم کریں کہ ہم نے آج یہ کام سر انجام دیا۔ نماز عشاء کا ٹائم جب ہوتا ہے تو اس وقت اللہ کی
منانے کا وقت ہی ہوتا ہے، اپنے رب سے پورے دن کے احوال بیان کرنے کا وقت ہوتا ہے کہ آج ہم نے کیا کیا کیا، صبح ہم نے اٹھ کر کیا کیا، یہ ٹائم ہو گیا ہم نے سارا دن میں کیا کیا سر انجام دیا۔ اپنے خالق کو بتائیں تاکہ وہ بھی یہ جان لے کہ بندہ گناہ کر رہا ہے، غلطی کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، کم از کم اس کو اتنا تو احساس ہے کہ اصل خالق اس کا میں ہوں، اور یہ مجھے بتا تو رہا ہے، کیونکہ وہ پتہ تو اس کو ہر چیز کا ہے۔ آپ کے دل کی کیفیت سے تو واقف ہے کہ آپ یہ کام سر انجام دے رہے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا لیکن وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، واضح طور پر دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے اس کو انفارم کریں گے کہ یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، تاکہ وہ غلطی آپ کے لیے بڑے عذاب کا باعث نہ بنے، آپ اس کی تلافی کر لیں، معافی مانگ سکیں، اور آپ کے دل میں اس کا خوف قائم رہ جائے۔ تو یہ بات ضرور ذہن کے اندر رکھیں گے تاکہ آپ کبھی بھی کسی عیب، کسی سختی کا شکار نہ ہوں، بلکہ اپنے خالق کو جب منا رہے ہوں تو وہ راضی ہو جائے کہ آپ نے اپنے رب سے بات بیان کی تھی۔ جب آپ اپنے رب سے بات بیان کریں گے تو ضرور وہ آپ کو روکے گا، آپ کو اس گناہ سے نکالے گا، آپ کی مدد کرے گا، آپ پر اپنی رحمت کرے گا، آپ کو اس بدی سے، اس بدکاری سے نکالے گا۔ اور اگر نہیں بیان کیا تو پھر آپ شیطان کے دوست ہیں، اور جب تک شیطان کے دوست رہیں گے رحمان منہ نہیں لگائے گا۔ اس کا قرآن سمجھیں، قرآن میں جو لکھا ہوا ہے اس کو سمجھیں، اس کو دلوں میں اتاریں، نگاہوں میں اتاریں، اپنے جذبات میں لے کر آئیں، تاکہ آپ اس دنیا سے مریں، ایک مثال قائم کر کے جائیں، بروز قیامت بھی آپ سرخرو لوگوں میں شمار ہوں، آپ کے مرنے کی اہمیت زمانے کو پتہ چل سکے کہ آپ کتنے اہم تھے زمانے کے لیے، اور جنہوں نے آپ کو ٹھوکریں مار کر چھوڑ دیا ان کو بھی پتہ چل سکے کہ آپ کتنے اہم ہیں۔ کیونکہ اللہ جب ایک بندے سے راضی ہوتا ہے تو اس کا مرتبہ سب کے سامنے ظاہر کرتا ہے، اور جب ظاہر کرتا ہے تو لوگ اس کے سامنے سر اٹھانے کے لائق نہیں بچتے، کیونکہ اللہ اپنے ہر عاجز پر یہ کرم کرتا ہے، اور اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ وہ لوگ پاگل نہیں ہوتے جو اپنا گھر در چھوڑ کر دین کی خاطر بھاگتے ہیں، وہ پاگل نہیں ہوتے جو اپنا گھر چھوڑ کر جہاد کرتے ہیں، جا کر سر کٹوا دیتے ہیں۔ ہر ایک کو اپنی زندگی عزیز ہوتی ہے، لیکن ان کو یہ علم ہوتا ہے کہ شاید یہ کام، یہ اللہ پاک کا حکم ہمارے لیے زیادہ فضیلت کا باعث ہو۔ ایک بندہ گھر میں بیٹھ کے عبادت کرتا ہے، ایک بندہ میدان میں جا کر جنگ کرتا ہے اور وہاں پہ وہ شہید ہو جاتا ہے، اور وہ جنگ دین کے لیے وہ کر رہا ہوتا ہے، تو یاد رکھیے وہ اور آپ دونوں کی موت برابر نہیں ہو سکتی، دونوں کی منزلت، دونوں کی حقیقت برابر نہیں ہو سکتی۔ اس کا مقام آپ سے برتر ہے، اور اللہ نے جو رزق دیا، جو اتنا کچھ آپ کے سامنے رکھا، تو اس کا صرف ایک ہی اس نے آپ سے جواز مانگا ہے کہ مجھے جہاد کر کے دکھاؤ، میرے دین کی پہچان کرو، خود بھی کرو، لوگوں کو بھی کرواؤ، لوگوں کو میرے دین کے راستے پر لگاؤ۔ یہ میں اجرت آپ لوگوں سے مانگتا ہوں، جو کچھ بھی میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اور اگر ہم یہ کام بھی نہیں کریں گے تو پھر یہ قرضہ بہت گہرا ہو جائے گا، اور پھر بہت لمبا حساب ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو کھا رہے ہیں کوشش کریں اس کی پہچان کریں، خود بھی رب کے راستے پر چلیں، لوگوں کو بھی رب کا راستہ دکھائیں۔ کسی کے گلے پر ہاتھ رکھ کے، کسی کے گلے پر ناخن رکھ کے نہ چلیں، لوگوں کے اپنے اندر ایسی ایسی چیزیں پیدا کریں، ایسی ایسی سوچیں پیدا کریں کہ زمانہ دیکھ کر متاثر ہو۔ جب آپ کے اندر یہ چیزیں آئیں گی متاثر کن، تو پھر کافر بھی ضرور دین کی طرف آئیں گے۔ تو یہ باتیں سمجھانا بہت ضروری تھا۔ آج کا لیکچر بہت اہمیت کا حامل تھا کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ سکے کہ دین کو ہم نے پہچاننا ہے، اپنے رب کی رحمت اور اس کے فضل کا اقرار کرنا ہے، اور اس کو ہی اپنا واحد ماننا ہے، اور اس کو ہی اپنے لیے فخر کا باعث سمجھنا ہے۔ اگر کوئی کافر بھی ہمارے سامنے آ جائے تو ہمارے دل میں یہ گمان ہو کہ ہمارا اللہ برتر ہے، اور ہمیں خوشی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، اور ہم ہر میدان میں مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آج رات کا عمل، جب آپ نوافل ادا کر لیں اس کے بعد آپ نے یہ دعا کرنی ہے
دعا کرنے کے بعد آپ نے 10 منٹ بیٹھ کر مسلسل استغفار، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا خالق، یا مالک، یا واحد، یا احد، یا ظاہر، یا باطن، یہ کلام آپ نے پڑھتے رہنا۔ 10 منٹ آپ نے یہ لفظ پڑھنے ہیں۔ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر دعا کرنی۔ دعا میں آپ نے اقرار کرنا ہے، یا اللہ، ہم سے یہ گناہ ہوئے، یہ غلطیاں ہوئیں، یہ کوتاہیاں ہوئیں، اتنی ہم نے مصیبتیں اٹھائیں، اتنی ہم نے آفات اٹھائیں، اتنی ہم نے تکلیفیں اٹھائیں، اب ہم تھک گئے ہیں، اب ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، تیرا فضل مانگتے ہیں، تجھ سے تیری عطا مانگتے ہیں، تیری شان مانگتے ہیں، یا اللہ ہمارے اوپر اپنا رحم اور اپنا فضل نازل فرما۔ سے دعا کریں گے۔ دعا کے بعد پھر 2 رکعت نماز نفل توبہ پڑھیں گے۔ اب کون سے توبہ آپ نے پڑھنے ہیں؟ اب آپ نے نفل توبہ پڑھنے ہیں جو آپ کی حاجات ہیں۔ پہلے نفل توبہ پڑھیں گے، اس کے بعد آپ نے 10 منٹ بیٹھ کر مسلسل ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، یہ کلام 10 منٹ پڑھنا ہے۔ 10 منٹ پڑھنے کے بعد اپنی جو التجائیں ہیں، جو آپ کی مشکلات ہیں، جو تکالیف ہیں، کسی بندے کی طرف سے ہیں، کوئی آپ کی غلطی ہے، کسی باہر کی غلطی ہے، کوئی مصیبت آپ پر ہے، کوئی بھی دکھ آپ پر ہے جس کے لیے آپ دن رات وظائف کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، اس کو بیان کریں گے۔ بتائیں گے کہ یا اللہ، فلاں جگہ سے میں نے بالفرض کسی کا رشتے کا چکر چل رہا ہے، کسی کی پسند کی شادی کا چکر چل رہا ہے، وہ بتائے گا کہ میں نے یہاں سے شروعات کی تھی، میرا رشتہ یہاں سے شروع ہوا تھا اور اب یہاں تک میں پہنچا ہوں اور اب یہ کیفیت چل رہی ہے۔ وہ اپنی دعا کا اس بات کو حصہ بنائے گا۔ کسی نے قرضہ لیا تھا تو وہ بتائے گا کہ میں نے کس مقصد کے لیے قرضہ لیا تھا اور میں کتنے ٹائم کا وعدہ دے کر آیا تھا کہ میں اس ٹائم میں قرضہ اس کا ادا کروں گا، لیکن میں قرضہ ادا نہیں کر پایا۔ وہ اپنی ریزن دے گا۔ کوئی بھی اولاد ہے، وہ بتائے گا کہ میں کتنے ٹائم سے میری شادی ہوئی تھی، کیا میں نے اپنی اولاد کو پانے کے لیے کیا، لیکن مجھے اولاد نہیں ملی۔ وہ اپنی بات بتائے گا۔ کسی بندے کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، وہ بتائے گا کہ میں پہلے میری زندگی کیسی تھی، اس کے بعد کہاں سے میرا حق مجھ سے چھینا گیا اور میں آج اس کیفیت میں ہوں۔ ہر بندہ اپنی بات بتائے گا۔ کسی کا شوہر نافرمان ہے، کسی کی بیوی نافرمان ہے، وہ بتائے گا کہ میں اپنی بیوی، اپنے شوہر کے حقوق پورے کرتے آیا ہوں اور اگر اس کے باوجود بھی لیکن مجھے بھی یہ حق پھر بھی نہیں حاصل ہوا، انہوں نے پھر بھی مجھے ستایا، تنگ کیا، پریشان کیا، آج میری یہ کیفیت ہے۔ ہر بندہ اپنے حقیقت اپنے رب کے سامنے بتائے گا۔ کوئی لمبا چوڑا وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ سمپلی آپ نے اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہونے کی کوشش کرنی ہے اور اس لائق بنانا ہے خود کو کہ اللہ آپ کی بات کو سنے اور سن کر آپ کے اوپر اپنی خاص رحمت اور اپنا فضل جاری کرے، تاکہ آپ کا دل ہر وقت آپ کو خوشحال ظاہر کرے، مردہ ظاہر نہ کرے، کمزور ظاہر نہ کرے، گرا ہوا ظاہر نہ کرے، لاوارث ظاہر نہ کرے، بلکہ آپ کے لیے ضرور بھلائی کا باعث بنے۔ جب آپ یہ عمل کریں گے، نفل ادا کریں گے، پھر یہ 10 منٹ کلام پڑھیں گے، پھر آپ نے یہ بات بیان کرنی ہے۔ کرنے کے بعد پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے شکرانے کے۔ جب آپ شکرانے کے 2 نفل پڑھیں گے، اس کے بعد آپ نے اپنی آرزویں، اپنی حاجات جو بیان کی تھی، اب آپ نے اپنا سلوشن بتانا ہے کہ آپ کے دل میں یہ خیال ہے کہ اگر ایسے ہو جائے تو شاید ایسے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اپنا ویو پیش کرنا ہے، اپنا ایک آئیڈیا پیش کرنا ہے۔ ایسے آپ کو فیل ہو کہ آپ کا رب آپ کا بہت قریبی دوست ہے اور آپ ایک بات شیئر کر رہے ہیں کہ میں سوچتا ہوں کہ اگر ایسے ہو جائے تو ایسے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اپنی ایک جو بھی آپ کا آئیڈیا ہے ذہن کا، مطلب جو آپ کے دل میں گمان ہے، وہ آپ ایسے نہیں کہیں گے میں چاہتا ہوں ایسے ہو جائے، آپ یہ کہیں گے کہ میں یہ سوچتا ہوں، میرے خیال میں اگر ایسے ہو جائے تو ایسے ہو جائے گا، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا جو خالق ہے اس کا بھی آپ پر رائٹ موجود ہے۔ فیصلہ اس کے ہاتھ میں آپ نے دینا ہے اور آپ نے اپنے آپ کو کمزاد سمجھ کر یہ بات عاجزی کے طور پر بولنی ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں، میرا خیال یہ ہے کہ ایسے اگر کرنا کرے تو پھر ایسے ہو جائے گا۔
یہ آپ نے ایک آئیڈیا دینا ہے، سمپلی آئیڈیا کی طرف ترجیح دینی ہے، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ کا اللہ آپ کے سامنے موجود ہے، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ سے پیار کر رہا ہے، وہ آپ کی بات مان رہا ہے، آپ سے سن رہا ہے۔ جب آپ یہ آئیڈیا اپنا جاری کریں گے، اس کے بعد آپ نے آخر میں کہنا ہے، یا اللہ آج کے بعد ہم تیرے، تو ہمارا، ہر وقت ہمارے پاس رہے، ہم ہر وقت تیرے پاس رہیں گے، تیری شانوں کو ہر وقت مانیں گے، تیرا نام ہم اونچا کریں گے، تیرے چرچے کائنات میں بلند کریں گے، تجھے اپنا اصل مالک تسلیم کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، اور کائنات کی ہر ایک چیز کو تیرا پیغام دیں گے۔ یہ بات اپنے کلیم میں لائیں گے۔ اس کے بعد مکمل ہوگی دعا، پھر آپ نے آخر میں یہ بولنا ہے کہ جو ہماری تھی ہم نے بیان کر دی، اب آپ اپنی رحمت کریں، اپنا فضل کریں، اپنا کرم کریں۔ اس دوران آپ کے دل میں اپنا ہر دکھ درد ہونا چاہیے کہ فلاں بندے نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے، فلاں بندے نے کیا کیا ہوا ہے، فلاں نے کیا کیا ہوا ہے۔ جہاں جہاں پہ آپ کے مسائل چل رہے ہیں ان لوگوں کا نام آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے۔ کرنے کے بعد آپ نے یہ دعا فائنل کرنی ہے، اور اس کے بعد اللہ پاک کا فضل دیکھیے گا، اس کی کرم نوازی دیکھیے گا جو ہوتی جائے گی آپ پر۔ پھر آپ نے سجدے میں سر رکھنا ہے، اور 5 منٹ آپ نے مسلسل سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ یہ کلام پڑھتے رہنا ہے۔ آنکھیں اپنی بند رکھنی ہے کہ اللہ کا نور، اللہ کی شفقت، اللہ کا خاص کرم آپ کے دل کے اندر اترتا جائے۔ 5 منٹ یہ کرنے کے بعد پھر آپ نے دعا کر دی۔ اس دعا میں آپ نے اپنے رب سے شکریہ کا اظہار کرنا ہے کہ اللہ آپ نے ہماری بات سنی، ہمارے اوپر اپنا رحم کیا، ہمیں اتنی توفیق بخشی، ہمیں سجدے کی لذت دے دی، ہمارے دل کو چین مل گیا، اللہ ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ یہ کلام، یہ طریقہ ہر روز کے لیے، تاکہ جو انسان ناپاک ہیں، گناہ کرتے ہیں، جرائم کرتے ہیں، خطائیں کرتے ہیں، بدیاں کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، وہ ہر ایک برائی سے پاس آ جائیں۔ کبھی بھی ان سے کوئی گناہ نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو۔ جب اللہ کا نور ان کے دلوں میں قائم ہو جائے گا، نقش ہو جائے گا، تو انسان کسی گناہ، کسی خرابی، کسی خطا کی طرف نہیں جائے گا، اور اس کو اس کا حق وہیں پر ہی ملے گا۔ کہیں پہ وہ غلط بھی ہوگا تو اس کو فوراً بیل بج جائے گی، آواز آ جائے گی کہ یہ کام غلط وہ کر رہا ہے، وہ نہ کرے۔ ابھی تو یہ کنڈیشن ہے کہ آپ کو کوئی غلط بھی کر رہے ہیں تو کوئی نہیں روکتا کہ کیوں کر رہے ہیں، اور آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ غلط کر رہے ہیں، کیا ہوا کر بھی لیا تو، لیکن پھر آپ کے دل میں خوف اس کا طاری رہے گا، اور آپ غلطی کی طرف گمان ہی نہیں کر سکیں گے، جس سے آپ کی دنیا بھی آباد ہو جائے گی، آپ کی آخرت بھی آباد ہو جائے گی، اور آپ کے اپنے اشرف المخلوق ہونے کا رائٹ بھی حاصل ہو جائے گا، اور آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کی اہمیت بھی واضح ہو جائے گی، اور آپ کی دعا کی تاثیر بھی واضح ہو جائے گی۔ یہ عمل آپ نماز عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں، تہجد کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر دے، آمین یا رب العالمین۔